پیارے دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہی ہوں جسے سن کر آپ ضرور سبق حاصل کریں گے کہ ایک لڑکی کو اللہ نے چھپکلی کیوں بنا دیا۔ کہانی پوری جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ ایک دفعے کا ذکر ہے کہ ایک بہت ہی خوشحال گاؤں تھا جہاں اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں موجود تھیں۔ وہاں رہنے والا ہر انسان امیر تھا۔ ان سب کو اپنے آپ پر بہت غرور تھا اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہاں کے سب لوگ کافر تھے اور مسلم بہت کم تھے۔ جتنے بھی مسلمان تھے سب غریب تھے۔ کافروں کو اپنی دولت پر بہت غرور تھا۔ ان کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ وہاں کا بادشاہ تھا، اس کی ایک بہت ہی خوبصورت بیٹی تھی جس سے وہ بادشاہ بہت زیادہ پیار کرتا تھا۔ سردار کی بیٹی بہت خوبصورت تو تھی لیکن اس کو بہت زیادہ غرور تھا۔ وہاں کے رہنے والے کافر ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے تھے اور غریب مسلمان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ بادشاہ کی بیٹی کو جادو میں کافی مہارت حاصل تھی۔ وہ اپنے جادو سے غریب مسلمان کو تنگ کرتی، ان کا جینا حرام کر دیتی۔ اس بادشاہ کی بیٹی نے ان مسلمان کا جینا حرام کیا ہوا تھا۔ تمام مسلمان اس بادشاہ کی بیٹی سے بہت زیادہ پریشان تھے اور تنگ تھے۔ وہ ان کو پریشان کرتی تھی، اپنے جادو سے ان کو تکلیفیں پہنچاتی، کبھی مزدور بنا دیتی، کبھی غلام بنا دیتی۔ اگر ان میں سے کوئی اس کی بات نہ مانتا تو ان کو قید کر کے خوب تکلیفیں پہنچاتی اور خوش ہوتی۔ اس گاؤں میں مسلمان کو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا۔ جب اس بادشاہ کی بیٹی کا ظلم حد سے بڑھ گیا تو مسلمانوں نے اس کے لیے بد دعا کرنا شروع کر دی کہ یا اللہ ہم پر رحم کر، اس بادشاہ کی بیٹی نے ہمارا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ ہمارا حال پوچھنے والا کوئی نہیں، نہ ہمارے پاس کوئی دولت ہے، نہ جسمانی طاقت ہے کہ ہم اس سے مقابلہ کر سکیں۔ یا اللہ کوئی ایسا بندہ بھیج جو اس راکشس کی بیٹی سے مقابلہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام مسلمانوں کی دعا سن لی اور اللہ تعالیٰ نے اسے گاؤں میں اپنے خاص بندے کو بھیجا۔ وہ اس طرح کہ ایک مرتبہ بادشاہ جنگل کی سیر کے لیے جا رہا تھا کہ اچانک اسے ایک زہریلے سانپ نے کاٹ لیا اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ اس سردار کو اس کے غلام اٹھا کر فوراً گھر لے آئے۔ جب اس لڑکی نے اپنے باپ کی یہ حالت دیکھی تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور اس نے تمام حکیموں کو بلایا مگر زہر کو کوئی بھی نہیں نکال سکا۔ زہر تیزی سے اس کے جسم پر پھیل رہا تھا لیکن اس وقت وہاں پر ایک درویش اللہ والے کا آنا ہوا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس اللہ کے بندے کو اس بستی میں بھیجا۔ وہ اللہ والا سردار کے گھر آیا اور دروازہ بجایا۔ نوکر نے پوچھا تم کون ہو، کس سے ملنا ہے؟ اس اللہ والے نے کہا کہ یہاں کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے۔ اس کے نوکر نے کہا تم تو یہاں پہلی بار نظر آ رہے ہو، تمہیں کس نے بتایا؟ ہم نے تو تمہیں یہاں کبھی نہیں دیکھا۔ اس نے کہا میں مسافر ہوں اور مجھے پتہ چلا ہے کہ یہاں کے سردار کو ایک زہریلے سانپ نے ڈس لیا ہے اور کوئی بھی ان کا علاج نہیں کر پا رہا ہے۔ نوکروں نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں حکیم ہوں اور ان کا علاج کرنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ نوکر اس حکیم پر ہنسنے لگے کیونکہ اس حکیم نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور دیکھنے میں بھی بہت غریب نظر آ رہا تھا، اور نوکر کہنے لگے تم علاج کرو گے ہمارے سردار کا؟ ہم نے اتنے بڑے بڑے سردار منگوائے، اتنے بڑے بڑے حکیم منگوائے مگر ان کا علاج نہیں کر پائے، تو تم کیا چیز ہو؟ ہم اپنے سردار کا علاج تم سے نہیں کروائیں گے۔ اس حکیم نے
نے کہا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا سردار بچ جائے تو پھر مجھے علاج کرنے دو۔ پھر نوکر کہنے لگے ٹھیک ہے ہم اندر جا کر پوچھ کر آتے ہیں۔ وہ اندر گئے اور جب بادشاہ کی بیٹی سے کہا کہ باہر ایک حکیم آیا ہے، بولنے سے تو فقیر معلوم ہوتا ہے لیکن کہتا ہے میں تمہارے سردار کا علاج کر دوں گا، جو زہر تیزی سے پھیل رہا ہے اس کو نکال کر پھینک دوں گا۔ بادشاہ کی بیٹی مان گئی اور اس نے کہا ان کو اندر بلا لو۔ جب اللہ والا اندر آیا اس نے دیکھا سردار تکلیف میں بہت زیادہ تڑپ رہا ہے اور بار بار اپنی ٹانگ کو کھینچ کر زمین پر پٹک رہا ہے۔ اس اللہ والے نے جا کر اس کی ٹانگ کو دیکھا، جس جگہ سانپ نے ڈسا ہوا تھا اس جگہ تھوک دیا اور فوراً وہاں سے بھاگ گیا۔ اس کی بیٹی اور وہاں کھڑے سب ملازم دیکھ کر حیران ہو گئے کہ یہ کون پاگل ہے، کمرے میں آیا اور علاج کرنے کی بجائے تھوک کر چلا گیا، اس کو کوئی پکڑ بھی نہیں سکا۔ بادشاہ کی بیٹی غصے میں آ کر بولنا شروع ہو گئی اور کہا اس تھوک کو صاف کرو اور میں ابھی اسے گرفتار کراتی ہوں۔ ایک حکیم جب اس تھوک والی جگہ کو صاف کرنے لگا تو اس نے انگلی سے اسی تھوک کو اس جگہ پر اچھی طرح سے مل دیا جہاں پر سانپ نے کاٹا تھا۔ بادشاہ کی بیٹی اس حکیم سے کہنے لگی میرے بابا کی ٹانگ پر تھوک دیا اور آپ اس تھوک کو ہی مل رہے ہو۔ حکیم نے بادشاہ کی بیٹی کو اپنے ہاتھ کے اشارے سے چپ کروایا اور کہا رک جاؤ کہ سانپ نے جو کاٹا ہے وہ تھوک کی وجہ سے زہر ختم ہو گیا ہے، زہر پھیلنے ہی والا تھا مگر اللہ کے حکم سے وہ ٹانگ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ پوری ٹانگ کا رنگ بدل چکا تھا، نیلی ہو چکی تھی، وہ بھی اب بالکل ٹھیک ہو گئی۔ بادشاہ کو ہوش آیا تو اس کو یہ قصہ سنایا تو وہ بہت حیران ہوا اور اس کو بتایا گیا کہ ایک فقیر بابا تھے جس کی وجہ سے آپ ٹھیک ہوئے ہو۔ اس نے کہا وہ تو میرے لیے بہت اہم ہوئے، تم لوگوں نے انہیں روکا کیوں نہیں، کیوں جانے دیا؟ جاؤ لے کر آؤ اور انہیں کہو ہم اسے بہت بڑا احسان دیں گے، ہم اس احسان کا بدلہ ضرور چکائیں گے۔ اس کی بیٹی یہ سب خاموشی سے سن رہی تھی، اس نے کچھ بھی نہ کہا۔ وہ سردار کے کہنے پر سارے سپاہی اسی وقت ڈھونڈنے کے لیے نکل گئے۔ ان لوگوں نے بہت تلاش کیا مگر پھر بھی ان کو اللہ والے کا پتہ نہ ملا۔ پھر جب سپاہی تلاش کرتے کرتے جنگل پہنچے، وہاں ایک آدمی اللہ کی عبادت کر رہا تھا۔ سپاہی غور سے دیکھنے لگے کہ آخر یہ کون ہے عبادت کر رہا ہے، ہم لوگ تو اپنے بتوں کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں اور یہ کس طرح سجدہ کر رہا ہے اور کس کے آگے کر رہا ہے۔ جب اس اللہ والے کی عبادت مکمل ہوئی تو سپاہی اس کو پکڑ کر فوراً بادشاہ کے پاس لے آئے۔ بادشاہ کہنے لگا آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، میرے ملازموں نے جو آپ کے ساتھ سلوک کیا وہ بہت بڑا کیا، میں اس کی وجہ سے آپ سے معافی مانگتا ہوں، لیکن آپ کی وجہ سے آج میں زندہ ہوں۔ ہم گنہگاروں کی آنکھوں نے آپ کو پہچانا نہیں اور آپ سے گزارش ہے یہ قیمتی لباس اور یہ عربی گھوڑا قبول کر لو۔ اللہ والا مسکرایا اور بولا یہ گھوڑا اور لباس تو بہت قیمتی ہے، میں اتنے مہنگے لباس پہن کر گھوڑے کے لیے گھاس کاٹوں گا تو اچھا نہیں لگوں گا۔ بادشاہ نے کہا آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو نوکر بھی دوں گا جو آپ کو گھاس کاٹ کر دے گا۔ اللہ والا کہنے لگا اتنے مال و دولت کے ساتھ میں اکیلا رہوں گا؟ بادشاہ بولا میں آپ کی باتیں سن کر حیران ہو رہا ہوں اور حیرت میں پڑ گیا ہوں، اس کے لیے میری بیٹی آپ کے لیے حاضر ہے۔ بیٹی یہ سب حیرت سے اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی اور سن رہی تھی۔ اس بادشاہ نے کہا میں اپنی بیٹی کی شادی آپ سے کروں گا مگر ایک شرط پر، آپ کو اپنا مذہب چھوڑنا ہوگا، کیونکہ آپ کے مذہب میں جو عبادت ہوتی ہے ہم اس طرح کی عبادت نہیں کرتے، ہم بتوں کے آگے سجدہ کرتے ہیں اور جس کی آپ عبادت کرتے ہو
وہ اللہ ہے۔ آپ مسلمان ہیں، اس لیے آپ کا اپنا مذہب ہے، آپ کو اپنا مذہب چھوڑنا ہوگا۔ کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ اس اللہ والے نے کہا، مجھے ایک بات بتائیں۔ آپ نے مجھے ہر چیز دکھائی۔ آپ نے مجھے کہا، میں بہت ساری اولاد چاہتا ہوں اور میری نسل آپ کی بیٹی سے چلے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیے، اگر ان بچوں میں سے کسی ایک کو بھی کچھ ہو گیا تو رونا کس کو پڑے گا؟ بادشاہ نے جواب دیا، اگر ایسا کچھ ہوا تو رونا آپ کو پڑے گا۔ وہ اللہ والا مسکرایا اور بولا، اگر اتنا سارا مال و دولت اور آپ کی بیٹی کو لے کر بھی مجھے رونا پڑے گا تو یہ سب کچھ آپ ہی رکھ لو، میں خوش ہوں کیونکہ میں ایک مسلمان ہوں۔ یہ سب کچھ دے کر مجھے آپ اپنا مذہب چھوڑنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ اب میں اپنی جان بھی دے سکتا ہوں مگر اپنا مذہب نہیں چھوڑوں گا۔ جس رب نے مجھے پیدا کیا اس کا دین چھوڑ کر آپ کے پاس چلا جاؤں اتنے چند پیسوں کے لیے، ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ میں اپنے درویش میں ہی بہت خوش ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے مقصد کے لیے یہاں بھیجا ہے، وہ مقصد پورا ہو جائے۔ بادشاہ نے کہا، آپ کا کیا مقصد ہے؟ اس نے کہا، یہاں کے مسلمان پر جو ظلم ہو رہا ہے، بس اللہ تعالیٰ نے مجھے انہی کے مقصد کے لیے بھیجا ہے، میں انہی کی مدد کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ اللہ والا وہاں سے جانے لگا تو بادشاہ نے اس کو آواز دی اور کہا، رک جاؤ، تم کو ہر طرح کی جانچ پڑتال ہے لیکن تم اپنا مذہب چھوڑنا نہیں چاہتے اور یہاں تم یہی سب کرنے آئے ہو، تمہیں کسی بات کا ڈر نہیں؟ کیا تم جانتے نہیں کہ ہم کتنے طاقت والے ہیں؟ ہماری بیٹی اتنی طاقتور ہے اپنے عمل میں، یہاں کھڑے کھڑے تمہیں کسی بھی جانور میں تبدیل کر سکتی ہے۔ اللہ والے نے کہا، اس نے جانور تو کمزور لوگوں کو بنایا ہوگا، یہ مجھے جانور بنا کر تو دکھائے۔ اس سے پہلے کہ وہ بادشاہ اپنی بیٹی کو کہتا کہ اس پر وار کرو، اس اللہ والے نے اس کی بیٹی پر پہلے ہی پھونک مار دی اور وہ کھڑے کھڑے وہاں پر چھپکلی بن گئی۔ وہ اتنی بڑی چھپکلی بن گئی کہ جتنے بھی لوگ وہاں کھڑے تھے ان سب میں اس کا قد بہت بڑا تھا۔ وہ چھپکلی اس اللہ والے کے پاس آ کر اپنا زہر اگلنا چاہتی تھی لیکن انہوں نے اس سے پہلے کہ وہ کوئی ایسا کام کرتی انہوں نے اس کے منہ کے اوپر تھوک دیا اور وہ چھپکلی وہیں تڑپنے لگی، کھڑے کھڑے چیخنے لگی اور تڑپ رہی تھی اور جل رہی تھی کیونکہ وہ کوئی تھوک نہیں تھا، کوئی تیزاب تھا، اس کا چہرہ پگھل کر گھل رہا تھا۔ وہ مرنے ہی والی تھی کہ بادشاہ دوڑتا ہوا آیا اور اس کے قدموں میں آ کر گر گیا اور معافی مانگنے لگا کہ حضرت اس گستاخی کے لیے مجھے معاف کر دو، میں نے سچ میں آپ کو کمزور سمجھ لیا تھا، آپ کے مذہب سے آپ کو ہٹانا چاہتا تھا، آپ میری بیٹی کو ٹھیک کر دیں۔ میں سچ کہتا ہوں یہاں جتنے بھی بستی والے ہیں کافر ہیں، سب مسلمان ہو جائیں گے۔ اللہ والے نے کہا، ہم تمہیں مسلمان کرنے کے لیے یہ نہیں کر رہے، سب کچھ ہم تو صرف اس لیے کر رہے ہیں بلکہ تم لوگ جو مسلمان پر ظلم کرتے ہو، ان کو تکلیفیں دیتے ہو، ان کے ساتھ ظلم کرتے ہو، اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے میں یہاں آیا ہوں۔ ہمارے دین میں ظلم و ستم نہیں ہے، اگر تمہاری بیٹی انسان بننے کے بعد سدھر جاتی ہے تو میں خود اس کو اصلی حالت میں لانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کروں گا۔ ہاں میری بیٹی اصلی حالت میں آ جائے تو یہ کبھی بھی کسی پر کوئی زیادتی نہیں کرے گی اور میں آپ سے دل سے آپ سے اپنی بیٹی کے لیے معافی مانگتا ہوں اور ایسا کوئی بھی جادو نہیں کرے گی جسے کسی بھی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے، کوئی بھی اس سے تنگ ہو یا پریشان ہو، کسی بھی مسلمان پر وہ ظلم نہیں کرے گی، آپ اسے انسان بنا دیں۔ اللہ والے نے دوبارہ اس چھپکلی پر پھونک ماری اور وہ انسان بن گئی اور اس اللہ والے کے قدموں میں گر گئی۔
اور کہنے لگی مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو بہت کمزور سمجھا تھا۔ اس لڑکی کا آدھا چہرہ جل کر کالا ہو چکا تھا اور اس نے کہا میں آج ہی اپنے اور اپنی پوری بستی کے ساتھ مسلمان ہونا چاہتی ہوں اور آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ اس بستی میں آج سے کوئی بھی کافر نہیں رہے گا، سب مسلمان ہو جائیں گے، بلکہ آپس میں مل جل کر بھائی بہن بن کر رہیں گے۔ پھر اس طرح اس بادشاہ نے اور اس کی بیٹی نے اور وہاں موجود جتنے بھی لوگ تھے سب نے اسلام قبول کر لیا۔ بادشاہ نے اللہ والے سے اپنی بیٹی کا نکاح کروا دیا اور پھر اس بستی میں ہمیشہ کے لیے امن قائم ہو گیا۔ پیارے دوستو، اسلام ایک بہت ہی پیارا مذہب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کر دیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاری بن جائے۔